بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ محترم دوستو، یزید کی دادی کون تھی اور جب فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے تو جب یزید کی دادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا ارشاد فرمایا؟ محترم ساتھیو، یزید کی دادی کون تھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کروایا تھا اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیوں کیا تھا؟ محترم ساتھیوں، کسی لاش کا مسئلہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لاش کو بگاڑنا، اس کے اعضاء کو کاٹ لینا اور اس لاش کی بے حرمتی کرنا۔ اس نے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیوں کیا تھا؟ اور جب یہ فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ محترم دوستو، عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں اسلام سے سخت عداوت رکھتے تھے۔ عتبہ یزید کی دادی ہندہ کا باپ تھا اور ابو سفیان کا سسر تھا۔ یہ تینوں اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھا کرتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام اجمعین کو اور دین اسلام کو نیچا دکھا سکیں۔ اسی لیے یہ اسلام کی راہ میں اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی حتی الامکان کوششیں کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی ترقی سے اندر ہی اندر بغض اور عناد پال رہے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سرغنہ اور سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے معرکہ میں، جو کہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے تو ابو سفیان بن حرب نے، جو کہ عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لے لی اور ابو جہل کی طرح مکہ مکرمہ میں ان کی سیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان ان سب میں پیش رہے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ اس کی بیوی ہند بھی آئی تھی۔ اب چونکہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندہ کے باپ عتبہ کو جہنم واصل کر دیا تھا اور یہ اپنے باپ کے اس قتل کا بدلہ لینے کے درپے تھی، چنانچہ اس نے اپنے باپ عتبہ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایک ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، انہوں نے ہی عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہندہ ان کی فکر میں تھی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کا انتخاب کیا، جو کہ حبشی نسل تھا اور نشانہ بازی میں اور حرب اندازی میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اس کی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور اسے انعام و اکرام کے علاوہ یہ بھی لالچ دیا کہ اس کو اس غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وحشی نے اپنی آزادی کا پروانہ دیکھ کر اور انعام و اکرام کے لالچ میں اس فعل کو سر انجام دینے کی ٹھان لی۔ محترم ساتھیو، یاد رہے کہ یہ وحشی کے قبض اسلام کا واقعہ ہے اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ جب اس کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو قبضے میں لے کر یزید کی دادی ہند نے اس کا مسئلہ کیا۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کاٹ دیے، ان کے کان کاٹ دیے۔ ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ کی لاش پر گئیں، ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے اس قدر صدمہ ہوا تھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقع پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت اور رحمت للعالمین کی ذات۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مشرکین کی خواتین میں ہند بھی آئیں۔ شریف عورتیں نقاب پہنا کرتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔
ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جاننا اور اسلام کو قبول کرنا تھا۔ بہت سے مرد حضرات تو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اب خواتین میں سے بھی بہت سی خواتین ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہونا چاہتی تھیں اور روبرو ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا چاہتی تھیں۔ جب ہند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ہند، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، بہرحال ہم کو منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا پوسا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مقبوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارک سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر اپنا بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین ذات کے ہوتے ہوئے کبھی کسی مشرک کو اس طرح سے کوئی دیدہ